الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم سورہ نحل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 27 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 28ویں آیت سے آگے کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ پچھلی نشست میں جو آخری آیت میں جو تذکرہ چل رہا تھا، اس کو آپ کے سامنے تھوڑا سا واضح کر دوں، مستحضر کر دوں کہ وہ آخری آیات میں ایک جو مجرمین ہیں، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے متعلق قیامت کے ایک ان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ این شرکائی، وہ کدھر گئے وہ شریک جو تم اللہ کے ساتھ جن کو بنایا کرتے تھے؟ تو ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ کدھر گئے۔ اور تشاکون فیہم، یعنی کہ وہ تمہارے شرکا جس کے دل میں تمہیں بڑی حمیت تھی، بڑی محبت تھی ان کے لیے، تمہارے دل میں کوئی ان کے خلاف ایک بات کرتا تم مارنے کے لیے تیار ہو جاتے، تو کدھر ہے آج وہ؟ تو اس دن پر جو اہل علم ہیں، دنیا میں جو اہل علم ہوتے ہیں، اہل شعور ہوتے ہیں، جن کو نارملی عوام فالو کرتی ہے، سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ پھر کیا کہیں گے کہ ان الخزی الیوم، کہ آج کے دن تو رسوائی ہے، اور والسوء، اور برائی ہے، بدبختی ہے، علی الکافرین، جس نے بھی کفر کیا ہے ان پر آج یہی حالات آنے، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بات کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ تو دیکھیں قیامت کے دن وہ جو ان کا حال ہوگا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی۔ اب جو آیت ہم پڑھنے لگے، اس میں جب ان کی روح قبض کی جائے گی، ان کا موت کا جو منظرنامہ ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے کہ موت کے وقت ان کا کیا حال ہوگا۔ تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن کو، مطلب اب انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو اپنے نفوس پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں فرشتے آ کے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کی موت آتی ہے تو قبض کرنے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، تو وہ آ کے بس گرفتار کر لیتے ہیں اسی حال میں جو اپنے حال پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ زندگی اس حال میں گزری کہ نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا کوئی تصور ہے، ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کا رویہ ہے، ایک بے فکری والی کیفیت ہے، اور اس کو ہم سب ذرا مطلب اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں کب آخرت کی فکر ہوتی ہے؟ کبھی وہ 24 گھنٹے کا آپ اپنا موازنہ کریں کہ کب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ جواب دہی بھی کرنی ہے۔ بہرحال تو ایک بے فکری کی کیفیت ہے، بس دنیا کی زندگی میں مست ہے۔ یہ سارا دیکھ لیں اپنے معاشرے کو، سارے اپنے مطلب سب خوش ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو خوشی رکھے، لیکن اللہ ان کو سمجھ بھی عطا کرے۔ بس وہی عیش پرستی ہے اور اپنی نفس پرستی ہے۔ تو اسی حالت میں فرشتے آ کے ان کی روح کو قبض کریں گے۔ اب دیکھیں یہ جو فکرہ ہے تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس کے بارے میں 2 اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے علماء کا کہ یہ وہ پیچھے چونکہ اہل علم کا ایک قول چل رہا تھا کہ آج کے دن، قیامت کے دن تو رسوائی ہے، تو یہ جو قول ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی انہی کا قول چل رہا ہے کہ موت کے وقت وہ یہ کہیں گے۔ البتہ اس میں زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، وہ جو ان کا قول ہے اہل علم کا، اس کے اوپر شہادت کے طور پہ، اس پہ سٹمپ لگانے کے لیے یہ اضافہ کیا ہے اللہ نے کہ بالکل قیامت کو تو چھوڑو، یہ موت کے وقت تمہارا یہ حال ہوگا۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے، یعنی کہ فوراً سرکشی چھوڑ کے جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے کہ یہاں پہ تو حالات ڈیفرنٹ ہیں، وہ جو ہم سوچ رہے تھے اس طرح تو ہوا نہیں کچھ، تو فوراً ہتھیار ڈال دیں گے اور اسلام پیش کریں گے۔ اسلام سے مراد اطاعت، فرما برداری، اور کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، کہ نہیں ہم تو کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے، یعنی کہ کوئی قصور تو ہم نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو ویسے ہی لگ رہا ہوگا کہ ہم غلط کام کریں، اصل میں تو ہم کوئی غلط کام نہیں۔ جس طرح آج یہ UN کے ادارے آپ دیکھنے سر جی، یہ جب
ترقی پذیر ملکوں میں آتے ہیں اور ان کا خون چوسنا شروع کرتے ہیں، ان کی چمڑے اتھیڑنا شروع کرتے ہیں. یا افریقہ کا حال دیکھ لیں، اس کو بھی چھوڑے، اپنے ملک کا حال دیکھ لیں. سارے وسائل کدھر جا رہے ہیں؟ وہ ہمارا خون ادھر ہی چوسا جا رہا ہے. اچھا اب ان سے یہ گلہ کرو تو وہ کہتے ہیں کوئی برا کام تو ہم نہیں کرے، تمہیں ویسے ہی نظر آ رہا ہے، ہم تو تمہاری ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اب یہ ادھر بھی جا کے دھوکہ دیں گے فرشتوں کہ ہم تو کوئی برا کام، ہم ویسے ہی نظر آ رہا تھا کہ ہم برا، اصل میں تو ہم صحیح کام کر رہے تھے. اب فرشتوں کا جواب کیا ہوگا اس؟ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں، گھس جاؤ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے. اب یہ جو آیت ہے اس میں روح قبض کیے جانے کے بعد مجرمین سے ملائکہ کا ایک خطاب ہے، وہ گفتگو کچھ ہو رہی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی. آگے ہم ایک آیت پڑھیں گے، اس میں متقیوں کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو ان سے ملائکہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، اس پہ کچھ روشنی ڈالی گئی ہے. اب یہ جو دو آیات ہیں جس میں مطلب روح قبض کیے جانے کے بعد فرشتوں سے خطاب ہے، یہ قرآن کی ان متعدد آیات میں سے ہیں کہ جو عذاب اور ثواب کا قبر کے اندر عذاب اور ثواب کا واضح ثبوت دیتی ہیں. اچھا اس میں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ حدیث میں یہ جو قبر کا لفظ آیا ہے یہ مجازاً استعمال ہوا ہے عالم برزخ کے لیے. عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ وہ عالم ہے جہاں انسان کی موت کی آخری ہچکی سے لے کے، وہ آخری ہچکی جب ہو جاتی ہے اور موت کے پار چلا جاتا ہے انسان، اس وقت سے لے کے قیامت کے پہلے جھٹکے تک، یہ جو دورانیہ ہے اس میں انسانی ارواح رکھی جائیں گی، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اچھا منکرین حدیث بہت ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ جو منکر حدیث ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو عالم برزخ ہے یہ عدم محض کا عالم ہے، مطلب اس میں نہ کوئی احساس ہے نہ کوئی شعور. مطلب ادھر جو ٹھیک ہے ارواح رہیں گی تو ان کو نہ کوئی احساس ہوگا نہ کوئی شعور ہوگا، اور اس عالم میں عذاب اور ثواب کا بھی کوئی سوال نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ ایک عالم عدم محض ہے، بس کچھ نہیں ہوگا، بس جیسے مدہ سو جاتا ہے. یہ منکر حدیث کہتے ہیں. اب یہاں پہ جو قرآن کے الفاظ آئے ہیں یہ قابل غور ہیں کہ کفار کی روحیں جب قبض کی جاتی ہے تو موت کی سرحد پار کرنے کے بعد جب وہ حالات دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے توقعات کے بالکل الٹے ہیں، وہ تو کچھ اور سوچ کے مرے تھے، اب ادھر جا کے جب حالات دیکھتے وہ سراسیمگی ان کی ارواح پہ طاری ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً کیا کرتے، دھوکہ دینے کے لیے اپنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہتھیار ہی پھینک دیے کہ بس ہو گئی غلطی، ہم اب قبول کرتے ہیں. تو اور جواباً ملائکہ ان کو ڈانٹتے کہ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، تم جو کچھ کرتے رہو، اللہ کو بہرحال اس کا علم ہے. اور جہنم واصل ہونے کی پیش کی خبر بھی دی جاتی ہے کہ اب داخل ہو جاؤ جہنم میں. دوسری جانب یہ جو متقی لوگ ہیں ان سے جب ارواح قبض کی جاتی ہیں تو ملائکہ ان کو سلام بجا لاتے ہیں اور ان کو جنت کی پیش کی خوشخبری دی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں یہ بذات خود ایک واضح ثبوت ہے کہ برزخ کی زندگی میں احساس بھی ہوگا، شعور بھی ہوگا. یہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. قرآن کے الفاظ خود وضاحت کر رہے ہیں کہ احساس بھی ہوگا، شعور بھی ہوگا، عذاب بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا. اسی طرح کا مضمون سورہ نساء میں گزر چکا ہے، آیت نمبر 97 میں، جہاں ہجرت نہ کرنے والے جو مسلمان تھے. اب دیکھیں کچھ مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی، جب ہجرت فرض ہو گئی سب پہ تو کچھ مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کی جب روح قبض کریں گے فرشتے تو ایک مکالمہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 97 میں. پھر یہ سورہ مومن کی جو آیت نمبر 45 اور 46 ہے اس میں عذاب برزخ کی مزید وضاحت فرمائی گئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کو ایک سخت عذاب نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جب قیامت کی گھڑی آ پہنچے گی پھر کیا ہوگا؟ پھر حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب کے اندر دھکیل دو، جھونک دو ان کو. اب ان ساری باتوں سے معلوم کیا ہوا
کہ یہ جو قرآن اور حدیث ہے دونوں سے یہ جو وقفہ ہے موت اور قیامت کے بیچ، ان کے درمیان کی جو کیفیت ہوگی یا جو حالت ہوگی، اس کا ایک نقشہ ذہن میں آتا ہے، ایک سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا کہ یہ جو موت ہے یہ محض جسم اور روح کی علیحدگی کا نام ہے۔ جسم سے روح کا علیحدہ ہو جانا یہ صرف اس کا نام ہے، معدوم ہونے کا نام نہیں ہے کہ انسان معدوم ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ کیا ہوتا ہے کہ جسم سے علیحدہ ہو جاتی ہے روح، اور اس پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتی ہے جو حیات دنیا کے تجربات اور ذہنی اور اخلاقی اکتسابات سے ہم نے بنائی ہے۔ ہمیں جو زندگی گزار رہے ہیں 30 سال کی، 40 سال کی، 80 سال کی، 100 کی، جتنی بھی عمر ہے، اس میں ہمیں ایک شخصیت اپنی ڈیولپ کرتے ہیں۔ مطلب گوشت پوش یہ آنکھیں یہ تو سب کے پاس ہیں، لیکن شخصیتیں سب کی جدا جدا ہوتی ہیں۔ ہم ایک شخصیت ڈیولپ کرتے ہیں جتنا بھی ٹائم ہمیں مل جائے، تو وہ شخصیت جو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں، موت کے ٹائم پہ روح اس شخصیت کے ساتھ اٹھا لی جاتی ہے۔ باقی جسم ہے وہ مٹی سے بنا تھا، مٹی میں ختم ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ تو یہ بات ذرا یہ نوٹ ورک کرنے والی بات ہے کہ یہ موت کے بعد یہ جو ایک خیال ہے کہ وہ عدم محض ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ شعور بھی ہوگا 100%، وہاں پہ احساس بھی ہوگا۔ البتہ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہوگی عالم برزخ میں یہ خواب کی طرح ہوگی، جس طرح ہم سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں۔ تو خواب جب دیکھتے ہیں اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ مطلب آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تو جب آپ جاگتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سخت خوف والی کیفیت ہوتی ہے، پسینے بھی چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ خواب میں اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، تو جب جاگتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ شعور اور احساس دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں عالم برزخ کا بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ ایک خواب دیدہ کی سی کیفیت ہوگی، لیکن شعور اور احساس 100% انٹیکٹ ہوگا۔ اب یہ جو خواب دیدہ کیفیت ہے یہ یکلخت ٹوٹے گی کس دن؟ قیامت کے دن، جب سور میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، تو یہ خواب دیدہ جو کیفیت یکلخت ٹوٹ جائے گی، اور ہم سب یکایک میدان حشر میں اپنے آپ کو روح اور ایک نئے جسم کے ساتھ زندہ پائیں گے۔ بس ایک دم سے ہو جائے گا۔ اب اس وقت صورتحال کیا ہوگی اس کا تذکرہ سورہ یاسین میں کیا گیا کہ جو مجرمین ہوں گے تو وہ تو حیرت سے کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بدبختی، یہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے لا اٹھا کھڑا کیا۔ تو ان کی تو وہی سراسیمگی والی حالت ہوگی۔ دوسری طرف جو اہل ایمان ہوں گے وہ پورے اطمینان سے کہیں گے کہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا، اور بے شک رسول نے بالکل سچ کہا تھا۔ تو مجرم ہے، ان کا فوری احساس کیا ہوگا کہ وہ یکلخت خوابگاہوں سے برآمد ہوں گے، کہیں ایک سمت میں بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور خوف اور گھٹن کی شدید احساس سے اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، یا ویلنا، یا ہماری بدبختی، یہ ہم کدھر آ گئے۔ جبکہ دوسری طرف اہل ایمان پورے ثبات قلب کے ساتھ اپنے نشان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، یہ کہتے ہوئے سورہ روم میں اس کا ذکر ہے کہ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ، کہ تم تو اصل میں اللہ کے سامنے حشر میں موجود رہے ہو ساری زندگی۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہی تو وہ یوم البعث ہے، یہی تو وہ حشر ہے۔ یعنی کہ یہ جو ایک ایک لمحہ ہم گزار رہے ہیں یہی تو اصل میں میدان حشر ہے، یہیں پہ ہم اپنے اعمال پیش کر رہے ہیں نا۔ ایک ایک سیکنڈ گزر رہا ہے ہم اپنے اعمال پیش کر رہے ہیں، وہاں پہ تو حساب کتاب ہوگا، وہاں پہ تو رزلٹ دیا جائے گا۔ یہ جو کچھ ہے یہ ادھر ہی ہم کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ علامہ اقبال صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرس ہے محشر میں ہے، یہ جو گھڑی ہے یہ محشر کی گھڑی ہے تو عرس ہے محشر میں۔ عرس کہتے ہیں میدان، تو میدان حشر میں کھڑا ہے، اور پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں، جو عمل ہے ابھی پیش کر لو۔ ہم تو کہتے ہیں وہی پچھلے اس میں بھی ذکر ہوا تھا کہ ہمارا رویہ آج کیا ہے اس وقت کی اس وقت دیکھی جائے گی۔ وہ نہیں بھائی، اللہ کہتے ہیں ادھر دیکھنا ہے، وہاں پہ ہوتی تھی نتائج نکلیں گے، وہاں پہ تم نے پھر کیا دیکھنا ہے، وہاں پہ اپنا حال پھر دو کہ لیکن یہ ہے کہ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس حقیقت کو تم سمجھ نہیں پائے۔ یہ جو حقیقت ہے نا کہ تم تو حشر کے میدان میں کھڑے ہو، اس کو تم سمجھ ہی نہیں پائے۔
اچھا، تو یہ مجرمین ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں کے اندر. فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. متکبرین کے لیے نوٹ کرنے کی بات، متکبر، دیکھیں یہ متکبر کا لفظ جب بھی آتا ہے، تکبر کا لفظ، تو آپ اپنے ذہن میں وہ آدم و ابلیس والا قصہ لایا کریں کہ اللہ کیا مراد لیتا ہے متکبر سے. ابلیس کے بارے میں کیا کہا تعالیٰ نے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا. کس سے انکار کیا؟ میرا حکم ماننے سے انکار کیا. تو کیا؟ واستکبر، بڑا بننے کی اس نے کوشش. یہ ڈیفینیشن اللہ ہمیں بتاتا ہے. تو یہ متکبرین کے لیے ہم میں سے جو بھی ایسے ہیں، اور اللہ ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب بڑے کمزور ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو متکبر ہیں بس. فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مجرمین یا یہ جو کفار ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بھئی یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل سے جب پوچھا جاتا تھا، یہ جو بڑے بڑے فلسفی تھے اس وقت کے، تو وہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ پرانے وقتوں سے چلی فرسودہ کہانیاں ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، ان کو سیریس مت لو. اب اس کا تقابل بتایا جا رہا ہے کہ وکیل للذین اتقوا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ماذا انزل ربکم، کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے آپ کے رب نے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قالوا خیر، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو خیر ہے، یہ تو بھلائی ہے، یعنی کہ ہماری خیر اور بھلائی کے لیے بہترین چیز نازل کی ہے اللہ نے. لوگوں کو گمراہ نہیں کرتے، پروپیگنڈا نہیں کرتے، بلکہ جو اصل حقائق ہے لوگوں کو سامنے بتا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. للذین احسنوا، اب ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ احسنوا، جنہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا. حاذہ الدنیا حسنات، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنات ہیں، اچھائی ہی ہے، بلائی ہی ہے. والدار الآخرۃ خیر، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تو خیر ہے، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ تو بس اللہ نے کہہ دیا کہ بہترین گھر ہے تو ہے بس بہترین گھر. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا وہ گھر ہے متقین کے لیے. کیسا گھر؟ جنات عدن، وہ رہنے والے باغات ہوں گے، ریزیڈینشل گارڈنز. ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے، ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے. یعنی کہ سب کچھ عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. انسان جو چاہے گا اس کو وہی ملے گا، کوئی شے اس کی مرضی یا اس کے پسند کے خلاف واقع ہی نہیں ہوگی. اب دیکھیں دنیا میں کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو یہ نعمت میسر نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو چاہو وہ ہو جائے. یہ تو کن فیکونی شان ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ یہ تو اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جنتیوں کو یہ نعمت مل جائے گی جنت میں. اور اس کو دیکھیں وہ سورہ حامیم سجدہ میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، تمہارے لیے وہاں پہ جو تمہاری نفس کی تشریحات ہے، جو شہوتیں ہم نے تمہارے نفوس میں بری ہیں، ان ساری شہوتوں کا بھرپور سامان ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے انفس میں جتنے بھی اشتہاں ہیں سب کے لیے بھرپور. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس کے اوپر جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. اب یہ مانگنا ہر کسی کے مزاج کے مطابق ہوگا. آپ پتہ نہیں کیا مانگیں گے، میں کیا، اللہ ہمیں جنت والا بنائے. تو یہ ہر کسی کے شعور کے مطابق، ہر کسی کے مزاج کے مطابق، ہر کسی کی سمجھ کے، یہ مانگنا یہ ہر کسی کا الگ الگ ہوگا. کوئی کچھ مانگے گا، کوئی کچھ مانگے گا، تو وہ بھی ملے گا جو بھی مانگو گے. اور پلک چپکتے ملے گا آن کی آن میں. کذالک یجزی اللہ المتقین، یہ جزا دیتا ہے اللہ اپنے متقی بندوں کو. کن متقیوں کو؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. اب دیکھیں پیچھے ذکر گزر گیا کہ جن مجرمین سے فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو ان کے کیا حالات ہیں، ان کے کیا کیفیت ہوتی ہے. اب یہاں پہ یہ جو متقین ہیں ان کی روحوں کو جب قبض کیا جاتا ہے تو اب اس کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں. اب دیکھیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی روح پاکیزہ ہوتی ہے.
تو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سلام علیکم، وہ ان پہ سلام پیش کرتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر. ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے سلسلے میں. کون سے اعمال؟ اعمال صالحہ کے سلسلے میں. تو حل ینظرون، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ حل ینظرون، اب یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ الا ان تاتیہم الملائکہ، سوائے اس شے کے کہ فرشتے آ پہنچے ان کے سروں پہ آدم کے. او یاتی امر ربک، یا یہ کہ تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، یعنی کہ وہ عذاب ان کے سروں پہ ٹوٹ جائے. یعنی کہ دیکھیں وہ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 دہائی 10 سال سے اوپر کا عرصہ آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اس وقت تک 2 تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک ایک حقیقت کو واضح کر کے کھول کے رکھ دیا، دلائل سے اس کا ثبوت بھی پیش کر دیا، اور یہی نہیں کائنات کے نظام سے اس کی شہادتیں بھی پیش کر دی. اب اس کے بعد دیکھیں کسی ذی شعور انسان کے لیے، ذی فہم انسان کے لیے شرک پر جمع رہنا، کفر پر جمع رہنا، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. یہ لاجیکل بات ہے. جب آپ کے سامنے سارے دلائل آ گئے، جب آپ کے سامنے ساری شہادتیں آ گئی، آپ کی فطرت کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے کہ جب اب اگر آپ نے مان لیا کہ سچ کہنا ٹھیک ہے اور جھوٹ بولنا غلط ہے، اس کے باوجود آپ الٹا چلے، آپ میں پھر مسئلہ ہے. تو کوئی جواز باقی نہیں رہتا جی شعور انسان کے لیے. لیکن یہ کر رہے ہیں. اب ان کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو یہ کس چیز کے منتظر ہے؟ کیا یہ اس بات کے منتظر ہے کہ وہ آخری فیصلہ ہو کر رہ جائے کہ تیرا رب بھی آ جائے اور فرشتے بھی آ جائے؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلِكُ صَفًّا صَفًّا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ. اس دن ہوش آ جائے گا انسان کو، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں حقائق کیا ہے، لیکن اس وقت سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو جائے؟ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہی روش اختیار کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے. مطلب پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی کوئی شریف النفس نہیں تھے، اس طرح کی ڈٹھائی انہوں نے بھی دکھائی تھی. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، تو پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کی شرارتوں کے نتیجے میں، یہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، آل سعود کے ساتھ کیا. یہ آل سمود اور آل عاد اور قوم نوح کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا. اللہ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے اس دنیا کو کچھ قوانین پہ بنایا ہے، اور ہم تو اپنے قوانین بدلتے ہیں. صبح ہمارے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں، دوپہر کچھ اور، شام کو کچھ اور. اللہ اپنے قوانین نہیں بدلتا، اس کا ایک ہی قانون ہے، اور وہ العادل ہے. وہ کہتا ہے میں عدل کروں گا، میں اسی قانون کے مطابق چلوں گا. تو وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. یہ جو ان کا رویہ تھا یہ ان کی اپنی پٹکار تھی ان پر، یہ ظلم تھا جو اپنے اوپر خود کر رہے تھے. فاصابہم، تو ان کے دامن گیر ہو گئی، ان پر واقع ہو کر رہی کیا چیز؟ سیئات ما عملوا، وہ ساری برائیاں، وہ ساری خرابیاں جو ان کی اعمال کی تھی. آج یورپ کا معاشرہ تباہ و برباد ہے. کیوں؟ کوئی دشمنی اللہ کو ان سے، اپنے اعمال کی وجہ سے. مطلب یہاں سے تو سب چمکتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوتی. آپ جا کے ذرا وہاں پہ ٹائم گزارے، آپ کو ان کی کرب کا نہیں پتہ کہ وہ کس کرب سے گزرتے ہیں. تو کیوں تباہ حال ہے؟ چلتے پھرتے تازیے ہیں، وہ انسان تو نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے. بہرحال کیوں؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. تو فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم، اور ان پر وہ چیز مسلط ہو کر رہی، انہیں گھیر لیا اسی چیز نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کس چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ 2 باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ہم بار بار ہم نے پیچھے پڑھ لیا. ایک، کدھر ہیں وہ فرشتے جو آپ پہ نازل ہوتے ہیں اور ہمیں نظر ہی نہیں آتے؟ عجیب بات ہے. دوسرا، وہ عذاب کدھر ہے تمہارے رب کا جو صبح شام تم ہمیں دمکاتے رہتے ہو؟ تو یہ جب موت کا ٹائم آتا ہے، چاہے وہ قیامت ہو چاہے موت کا ٹائم ہو، تو وہ ہو جاتا ہے. وہی چیز آ کے ان کو گھیر لیتی ہے. کون قبض کرتا ہے روح کو؟ فرشتہ. یہ ساری عمر فرشتے کی رٹ لگا رہے تھے نا، آ جاتا ہے فرشتہ پھر.
تو اسی چیز نے ان کو گھیر لیا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ مشرکین کہتے ہیں، جو شرک کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں، لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے سوا کسی اور کی ہم پوجا ہی نہ کر دیں. یعنی کہ وہ تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا کسی اور چیز کو پوجنے سے، ہم اسی کی پھر پوجا کرتے رہتے ہیں. دوسرا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فعال لما یرید، تو یہ کیوں کر ہو گیا کہ مطلب یہ ہم کچھ اور کر رہے ہیں وہ کچھ اور، تو نہیں، ثابت ہوا کہ یہ سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. نحن ولا آباؤنا، اور نہ صرف یہ کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بھی جو کیا اللہ ہی کی مرضی سے کیا. وہ نہ چاہتا تو ہم کسی اور کا شرک نہ کرتے. ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی شے کو ہم حرام ٹھہراتے. مطلب ہم نے جو چیزیں ہم حرام ٹھہرا دی ہیں تو وہ تو اسی لیے کہ اس کے اذن سے ہوا ہے، وہ اذن نہ ہوتا اس کا ہم کیسے کر سکتے تھے. اب دیکھیے اس طرح کا بیان سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے. یہ جو عذر ہے یہ ہمیشہ سے یہ مجرمین لوگ پیش کرتے رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے حق میں اللہ کی یہ مشیت ہے تو ہم کیا کریں. مطلب یہی مشیت ہے اللہ کی کہ ہم کفر کریں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، بس یہ مشیت اب اللہ کی ہے تو ہم، اور چونکہ یہ مشیت اب اللہ کی ہے تو اس کا ذمہ دار نعوذ باللہ اللہ خود ہے. اس کی مشیت کے تحت ہم کر رہے ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں ایسا کرنے پر ہم مجبور ہیں. اس کو وہ جبریہ والا ایک فرقہ ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، جبری طور پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ بس ہو رہا ہے. ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کرنے پہ مجبور ہے، اس کے سوا کچھ اور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے اذن ہی ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ ہم نے یہی کرنا. اب دیکھیں یہ جو جاہلانہ سوچ ہے، یہ جو جاہلانہ فکر ہے، اس کا جواب سورہ انعام میں ہی دیا گیا ہے کہ یہ جو تم عذر پیش کر رہے ہو، جو بہانہ تم پیش کر رہے ہو، یہ اصل میں علم حقیقت پر مبنی ہی نہیں ہے، یہ تمہاری تخمینے ہیں، یہ تو تمہارے انداز ہیں، یہ جو تم کچھ کہہ رہے ہو. مطلب اللہ کی مشیت کا یہ مطلب لینا کہ چونکہ چور چوری کر رہا ہے تو اللہ کی مشیت کے تحت کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے ہی نہیں. اب اللہ کی مشیت کا یہ کوئی انسانیت والی بات؟ تو تم اللہ کی مشیت کا صحیح مطلب سمجھیے نہیں. اللہ کی مشیت کا مطلب کیا ہے انسان کے حق میں؟ انسان کے حق میں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ شکر یا کفر اور ہدایت یا دلالت، اس میں سے جو راہ تم اختیار کرنا چاہو کر لو. اما شاکر و اما کفورا، یہ کلی مرضی ہے تمہاری، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. اچھا، اب انسان جو بھی راہ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، چونکہ با اختیار ہے، راہ اختیار کرنا اللہ نے اس میں دیا ہوا ہے، تو اللہ اس کے لیے وہی راہ کھول دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. تم برائی کی طرف جانا چاہتے ہو، زور زبردستی کوئی نہیں ہے، جاؤ برائی کی طرف چلے جاؤ. پھر صحیح یا غلط جو بھی انسان کرنا چاہتا ہے تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق، دیکھیں یہ سارا منصوبہ حکمت کے مطابق چل رہا ہے. مطلب ہر کوئی مرضی تو ہماری پوری نہیں ہو سکتی، کچھ ہی ہوتا ہے. تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق جس حد تک مناسب سمجھے اپنا اذن اس کے ارادے میں شامل کر دیتا ہے اور اسی حساب سے اس کو توفیق دیتا ہے اس کام کرنے کی. مطلب آپ نے کچھ سوچ لیا تو 100، یہ روزانہ کا آپ کا معمول آپ دیکھ لیں. ہم صبح اٹھ کے کوئی ارادہ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہاں سے میں نے F10 جانا ہے، تو ہمارے ذہن میں کچھ پلان ہوتا ہے کہ میں یہ یوں کروں گا تو F10 پہنچ جاؤں گا. لیکن جب اصل میں ہم ادھر پہنچتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا، بیچ میں کافی چیزیں بدل چکی ہوتی ہے. تو پلان ہم جو کرتے اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ یہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ہدایت پا لیتے ہیں، جس طرح کہ دیکھیں فرشتوں کو اس ہدایت پہ پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی معصیت کر ہی نہیں سکتے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ چاہتا ہمیں بھی اسی طرح بنا لیتا. تو اللہ یہاں سمجھانا چاہتا کہ نہیں، اس دنیا کو اللہ نے کچھ قوانین پہ بنایا ہے، یہاں کے لیے ایک خاص نظام بنایا ہے، اور تمہیں جو یہاں پہ بھیجا ہے اس قانون کے تحت ہی تمہیں بھیجا ہے، اور زبردستی کسی نے تمہیں نہیں بھیجا. تم اللہ سے عہد کر کے آئے ہو، اس قانون کو مان کر آئے ہو. الستُ بربکم قالوا بلا، یہ عہد ہم دے چکے ہیں اللہ کو. اور عہد کب لیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کب کیا جاتا ہے؟ باشعور اور با احساس. کبھی کسی بے ہوش انسان سے کسی نے ایگریمنٹ کیا ہے؟
تو اللہ تو اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ ہم سے مطلب ہمارے شعور نہیں، باشعور با احساس ہوش و حواس کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا اللہ کے ساتھ کہ یہ قانون ہے تمہارا، ہم اس کو مانتے ہیں. اس لیے اس کے بعد وہ الفاظ ہیں کہ پھر قیامت کے دن آ کہ مجھ سے یہ مت کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. تو یہ تمہاری جہالت ہے. بہرحال یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب ہدایت، نہیں، یہ قانون کے تحت ہی دنیا چل رہی ہے، کیونکہ مذاق تو نہیں ہے. تو یہ عہد تم کر کے آئے ہو، اب ذرا ذہن میں یہ باتیں رکھو. کذالک فعل الذین من قبلہم، اور ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ پچھلے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے نشست میں ایک آیت گزری تھی جس میں مشرکین کا ایک قول قرآن شریف کے حوالے سے نقل ہوا تھا کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا شے ہیں مجرمین سے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ پرانے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس، اگنور اٹ. یہ ویسی مذاق والی باتیں، یعنی کہ وہ طوفان نوح سے لے کے تو آج تک یہی باتیں ہم بار بار جو بھی رسول آتا ہے یہی کہانی سناتا ہے بس. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ایک لطیف سا جواب دے رہے ہیں. کیا فرمایا؟ کذالک فعل الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. یعنی کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن کے جو قصے ہیں یہ سارے فرسودہ ویسی، تو تم کون سا نیا راگ لاپ رہے ہو؟ تم بھی تو وہی دکے انوسی بہانے بنا رہے ہو جو ہزاروں سال سے انسان بناتا رہا ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو پھر کیا ہمارے رسولوں پر سوائے واضح بات پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری؟ اب اللہ پوچھ رہا ہے کہ یار اتنا میں نے سب کچھ واضح کر دیا، تو کیا اس کے بعد سوائے یہ کہ ہمارے رسول واضح طور پہ ہمارا پیغام پہنچا دے اور کیا ذمہ داری تم سمجھتے کوئی رسول؟ وہ مطلب گریباں سے پکڑ لیں تو تمہیں نہیں لگا؟ یعنی کہ تمہاری جو حجتی ہیں، تمہاری یہ جو کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول تمہارے ساتھ نہیں الجھیں گے. ان کا کام کیا ہے کہ واضح طور پہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا. اگر انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ان کا فرض پورا ہو گیا. آگے جواب دہی اس نے نہیں، تم نے پھر کرنی ہے. پیغام اگر پورا پہنچ گیا، اور الحمدللہ ہم تک تو ایسے بھرپور انداز میں پہنچائے گئے، قرآن کے ساتھ ایک جلدیں ہوتی ہیں تفاسیر کی، ہمارے پاس تو اس حالت میں پہنچا ہے، تو اب جواب دہی بھی اس حساب سے ہوگی. مطلب یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ والی تفسیر مشکل تو یہ والی آسان نہیں. ہزاروں قسم کی تفسیر ہے، کوئی اور پڑھ لیتے، خود عربی سیکھ لیتے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو کھڑا کیا اس پیغام کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی پرستش کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو، طاغوت کا انکار کرو. سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا، یہ شرط ہے، اس کو غور سے سننا چاہیے. جس نے پہلے طاغوت کا انکار کیا پھر وہ ایمان لے کر آیا تو اس نے کیا کیا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا. یہ طوفان جب آتا ہے تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مضبوط سہارے کی، ورنہ توڑا کے لے جائے گا. تو یہ زندگی کا یہ جو وقت گزر رہا ہے طوفان، یہ کسی کے قابو میں تو نہیں ہے. کس قسم کا طوفان ہے؟ تو اس طوفان میں اپنے آپ کو تھامنا. پھر ایک باہر وقت کا طوفان چل رہا ہے، ایک اندر سے ہمارے جذبات اور ہمارے احساسات کا طوفان چل رہا ہے. اب ان سارے کیفیات میں اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنا ہے، اپنے اس کے لیے کیا ہے بتا دیا کہ پہلے طاغوت کا انکار کرو گے، پہلے طاغوت کا انکار کرو گے، پھر ایمان لاؤ گے تو تمہیں ثبات مل جائے گا. یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ مذاق. ہم مذاق کر رہے ہیں. یہ آج اگر آپ حقیقی معنوں میں اپنے گریبانوں میں جائیں گے تو طاغوت کا کیا ہم نے انکار کیا ہوا ہے؟ طاغوت کا انکار کیا ہوتا تو نوالے ہمارے گلے کے اندر نہ جاتے، پھر سود بھرے، ہم اس نظام کو پھر نہ پوج رہے ہوتے، اس کی سروس نہ کر رہے ہوتے. تو ہم تو پہلی سٹیپ پہ گرے ہوئے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پہلے اس کے قابل تو بنے نا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس کے بعد ایمان کی بات کریں گے. تو پہلی سٹیپ پہ سر جی اس وقت ہم کھڑے ہیں، اللہ ہماری آسانی فرمائے. اچھا طاغوت سے مراد کیا ہے؟ طغا سے نکلا ہے. طغا کا کیا مطلب ہے؟ سرکشی.
ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ اپنی باؤنڈریز جب کراس کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ طغیانی میں. تو اللہ کی باؤنڈریز کو جو بھی پار کرے گا وہ طاغوت. جو بھی اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے وہ کوئی ریاست ہے، جو بھی ہے، کہ اگر اللہ کی بندگی سے سرتابی کر رہا ہے تو وہ طاغوت ہے. جو بھی اللہ کے ہدایت کا پابند نہیں ہے، وہ اپنی حیثیت بھلا کر بندگی کی حدود سے تجاوز کر کے خود حاکمیت کا مدعی بن گیا. ہماری کیا حیثیت ہے دنیا میں؟ وہ تو سورہ بقرہ کے شروع میں فرما دیا گیا. ہم کیا ہیں یہاں پہ؟ ہم خلیفہ ہیں اللہ کی. یہ ذمہ داری ہے نا ہماری. اب جس نے خلافت بلا کے خود ہی حاکمیت کا مدعی بن گیا تو اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں. مطلب کون زندگی خلیفے کے طور پہ گزارتا ہے؟ ہم سب حاکم کے طور پہ گزارتے ہیں. میرا گھر میری مرضی. ایک عورت مارچ تو ہو گیا، میری جسم میری مرضی. ہم چلو اس سے تو اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، لیکن میرا گھر میری مرضی اور یہ میرا کاروبار میری اس کے اندر تو ہم اب بھی مبتلا ہیں. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. بہرحال تو طاغوت سے بچو اور اللہ پہ ایمان لے کے آؤ. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. تو اسی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اور ایسے بھی ان میں سے ہوئے کہ جن پر مسلط ہو گئی ضلالت اور گمراہی. یعنی کہ پیغمبر کے آنے کے بعد قوم جینیسس کیسے ہوتا ہے؟ جس قوم میں بھی پیغمبر یا کوئی داعی حق اٹھتا ہے تو اس میں دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس حق کی دعوت کو مانتے ہیں، اس کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی خلافت، اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ نوٹ کریں کہ ایک تیسرا گروہ بھی وجود میں آتا ہے. سب سے بڑا گروہ وہی ہوتا ہے، وہ بین والا ہوتا ہے. جدھر کی ہوا ہو ادھر ہی چلو، جڑے جتتے ادھے ناد. یہ سائلنٹ میجورٹی جو ہوتی ہے. تو دو تو بڑے واضح قسم کے گروپ میدان میں آ جاتے ہیں، ایک مخالفت والا، ایک تائید والا. اور بیچ میں یہ بھی پڑے رہتے ہیں، بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس جو جیت گیا اسی کے ساتھ ہم نے چھلانگ لگانی ہے. تو ایک نیچرل پروسیس ہے بہرحال کہ جہاں بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا تو ان میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حق کو مان لیا اور ان میں ایسے بھی ہوئے جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا. دو گروہ بن گئے. تیسرے کا ذکر نہیں ہوا، لیکن وہ پیچھے کہیں صورتوں میں ہو چکا ہے. فسیروا فی الارض. اب نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ذرا پھر گھوم پھر لو، تم اس زمین میں چل پھر لو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تو دیکھ لو کہ پھر یہ جو جھٹلانے والے ہیں، یہ جو بین کرنے والے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا. قوم سمود کا انجام قرآن میں بار بار بیان ہو گیا، قوم عاد کا انجام، قوم نوح کا انجام. تو بات وہی ہے سر جی کہ ہر رسول جو دعوت لے کے آیا ہے بس اس پہ ہم نے آنا ہے. وہ دعوت کیا ہے؟ اعبدوا ربی و ربکم. اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے، جو تو ہمارا بھی رب ہے. اور عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت بنا ہے بندگی سے، بندگی بنا ہے غلامی سے. غلامی کے ساتھ ایک کانسیپٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. غلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، غلام کا اپنا کوئی وقت نہیں ہوتا. تو اس کانسیپٹ کو سمجھتے ہوئے ہی عبادت سے بت کے تھے یہ ابو جہل اور یہ اہل عرب کو پتہ تھا کہ عبادت کا کیا مطلب ہے. تو اس لیے وہ بدک گئے اس میں سے. تو ہمیں تو پہلے اس کی سمجھ نہیں ہے. پہلے ذرا اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کہتا ہے کہ اے بدو ایک رٹ لگا ہر صفحے پہ قرآن پہ آپ کو ملے گا اعبدوا ربکم. کیا مطلب ہے عبادت؟ اس کو ہم پہلے سمجھیں اور پھر اپنے گریبانوں میں جائیں گے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.